Further, in the area of how to learn reading and writing, Maria Montessori found that handwriting was quickly learned because only those were taught who showed a desire for it. और फिर उन्होंने ये देखा कि हैंडराइटिंग को बहुत क्विकली लर्न कर लिया जाता है बिकॉज ओनली दोज वर टॉट, क्योंकि सिर्फ उन्हीं बच्चों को सिखाया गया हु शोड अ डिज़ायर फॉर इट, जिन बच्चों के अंदर इसकी ख्वाहिश मौजूद थी. यानी अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि मारिया मॉन्टेसरी ये देखती हैं कि बच्चों ने क्विकली लर्निंग कर ली, सीखने की, लिखने की और पढ़ने की, लेकिन सिर्फ उन बच्चों ने जिनके अंदर उसकी ख्वाहिश मौजूद थी और उन्हें ही सिखाया गया. सो यहाँ द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन बिगिनिंग टू लर्न how to write. And then all the children in the first CASA were interestingly interested in writing at 4 years of age and some at 3.5 years of age. اور جو فرسٹ کاسا، جو ان کا فرسٹ ایکسپیریمنٹ تھا کاسا ڈی بیمبینی میں، وہاں پہ ان بچوں نے جو کہ اپنے انیشیل ایئر میں تھے، اس میں سے انٹرسٹنگلی بہت بچوں نے انٹرسٹ شو کیا رائٹنگ کے اندر. کچھ نے تو 3.5 سال کی عمر میں ہی کر ڈالا اور کچھ نے 4 سال کی عمر میں. سو ہم انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، اور انٹرسٹ جو ہے وہ یہاں یہ پروو ہوتا ہے کہ فریڈم کے تحت انٹرسٹ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اپنی نیچرل ٹینڈنسیز کے ساتھ. اینڈ دین ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. Preparing for handwriting through tracing sandpaper letters had an educational value of preparing oneself before trying and perfecting oneself before going on. اور پھر یہاں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کہ جو ہم نے سینڈ پیپر ٹاسکس دیکھیں، جس طرح ماریا مونٹیسری نے سینڈ پیپر کے اوپر ڈرا کروایا بچوں کو، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کو ٹریس کریں، اس کے ساتھ جو موٹر موومنٹس پیدا ہوئیں انہوں نے پالش کر دیا بچوں کو. اور بیفور کہ وہ سٹارٹ کریں لرننگ how to write, they have actually learned the muscular and motor coordination of their body, fingers and hands, and also the control, which is very necessary when you are trying to write. And then handwriting contained an educative concept, teaching the child prudence to avoid errors. اب ہینڈ رائٹنگ کے اندر ایک ایجوکیٹو کانسیپٹ ہے جو موجود ہے. یعنی لکھائی ہم کیوں سکھاتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ نمبر 1 تو آپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ انہوں نے ایررز کو اوائڈ کرنا ہے، غلطیوں سے کیسے بچنا ہے. نمبر 2 ڈگنیٹی ٹو لک اہیڈ، اور پھر اپنے اندر ایک خاص قسم کی فیلنگ کہ آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہے. یو آر گوئنگ فارورڈ، یو آر رائٹنگ مور اینڈ مور، اینڈ گائیڈ ہم ٹو پرفیکشن. اور پھر خوبصورتی سے اپنے آپ کو بہترین کرنے کی طرف لے کے جانا ہے. اینڈ ہیوملٹی ٹو میک ہم اسٹرائیو ٹو ڈو بیٹر، اور پھر ان کے اندر یہ خواہش کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں، مزید خوبصورت کر سکتے ہیں. جس طرح بچے لکھتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں ٹی کا لوپ بنائیں، اب یہاں اس کے اوپر ایک کراس ڈالیں، اب یہاں ایک ای کا جو ہے وہ لوپ بنائیے. تو جتنا وہ خوبصورت بناتے ہیں ان 3 لائنوں کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ نفاست کی طرف چلتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہترین کرتے جاتے ہیں. لیکن اس ایکسرسائز میں جو باتیں پنہا ہیں وہ ماریا مونٹیسری نے انہیں ڈسکور کیا. اینڈ دین بگننگ ریڈنگ. اب پڑھنا کیسے شروع ہوا؟ چلڈرن پریکٹسڈ ریڈنگ ورڈز میکینیکلی بفور ریڈنگ لاجیکل ٹیکسٹ. اب یہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے ایکسپیریمنٹس کے اندر جو بچے ہیں وہ یہ پریکٹس کرتے رہے کہ وہ ورڈز کو میکینیکلی ریڈ کرتے رہے. یعنی دس از APPLE ایپل. یہ وہ چیزیں ہیں جس طرح آپ نے میکینیکلی انہیں سمجھایا کہ اب ان کی یہ آواز ہے، جب یہ آپس میں جڑیں گے تو یہ ایک لفظ بن جائے گا اور اس کو اس طرح سے بولنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے اس کو. تو جب وہ اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ میکینیکل ہے. لیکن میکینیکل ٹیکسٹ کی طرف ان کو پہلے شروع کرایا اور پھر لاجیکل کی طرف بعد میں لے کے جاتے ہیں. Between 4 and 7 years, children were word lovers and understood words. اور پھر یہ دیکھا گیا کہ 4 اور 7 سال کے درمیانی عمر میں بچے جو تھے وہ الفاظ سے شدید محبت کرنے لگے، اور پھر they understood words. اور یہاں اب وہ لفظوں کا مطلب سمجھنے لگے. یعنی ان کے معنی کیا ہیں یہ بھی وہ سمجھنے لگے کہ ایپل جو ہے وہ سیب کو کہا جاتا ہے، اور سیب کی جو خصوصیات ہیں یقیناً جب وہ اس سیب کے بارے میں سوچیں گے تو ان کے تھاٹ میں ایک خاکہ آ جائے گا، ایک سیب کا ایک شیپ آ جائے گی جس کے تحت وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور لاجیکل بنیادوں پہ بات کر سکیں گے. And then oral reading. Montessori stressed that the child who begins to read by interpreting thought should read mentally. اور پھر یہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو بچے
تھاٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی وہی اشکال جو اپنے ذہن میں لاتے ہیں یا چیزوں کے کانسیپٹ لے کے آتے ہیں، ان کو مینٹلی ہی ریڈ کرنا چاہیے، ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ جس چیز کو سوچ میں لا رہے ہیں اس طرح سے اس کو پڑھ ڈالیں، نہ کہ میکینیکل طریقے سے. For instance, if a child, you are trying to make a child write a sentence that throw the apple towards the other boy and he will play with the apple like a bat and a ball. اب یہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک دم حیران ہوگا کہ ایک سیب کو گیند کی طرح کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک بیٹ کے ساتھ، ایک بلے کے ساتھ، چونکہ یہ تو اس کی جو خصوصیات ہیں یہ تو بہت سافٹ ہے، یہ تو ایک فروٹ ہے جو کہ پھٹ جائے گا، جو کہ خراب ہو جائے گا. تو یہاں وہ بات ہے کہ اگر بچوں کو تھاٹ میں یہ کانسیپٹ ہوں گے اور انہوں نے ان کو مینٹلی انڈرسٹوڈ کیا ہوگا تو دے کین ریئلی ریئلی رائٹ ویری ویل.